باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات دروشی پڑھیں، تمام حضرات دروشی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد ہماری محفل میں مقتدر علماء تشریف لائے ہیں اور مشائخ جلوہ فرما ہوئے ہیں، ائمہ مساجد تشریف لائے ہیں۔ کچھ چیزیں زبان سے کہنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نجی محافل میں بیان کرنے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ علماء کی فضیلت لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، نجی محافل اس سے خالی ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نجی محافل علماء کی فضیلت سے بھر جائیں۔ یہ بڑے مقتدر لوگ ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں قلبی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا تشریف لانا یقیناً ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تحریک اصلاح معاشرہ وزیر آباد کے دوستوں نے یہ کوشش کی۔ میں میرپور کے سفر کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں مجھے خیال آیا، مجھے کوئی ٹیلی فون ایک دو آئے، لوگوں نے ہمارے عقائد کے بارے میں ایک دو سوال پوچھے، تو میں نے اسی وقت جاتے ہوئے رستے میں فون کیا رانا صاحب کو اور دیگر دوستوں کو۔ میں نے کہا کہ یہ پروگرام رکھیں آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ہم لوگوں کو بتا تو سکیں کہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے کیا، نظریہ کیا ہے، فاضل بریلوی کیا تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر لوگ بلا وجہ گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، وہ جس کو عزت عطا فرماتا ہے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، بے حساب شان عطا فرماتا ہے۔ صرف ہمارے اندر یہ غلطی ہے میرے جیسے لوگوں میں کہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی گرد ڈالنے والے کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی جد و جہد کی جائے تو چہرے بڑے صاف ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آج کی یہ کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے اور مقصد صرف اتنا ہے کہ بتایا جائے کہ اصل میں ہمارے امام کی شخصیت ہے کیا۔ پہلے سب سے یہ بات سن لیں کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، صرف کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں۔ تو وہ اہل سنت کے امام ہیں تو انہیں اسی زاویہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو ان کی حیثیت ہے، اور وہ مجدد ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے تجدید کی ہے دین کی، تو ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا جائے گا۔ عزیز بھائی، امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1856 کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو بڑے تھے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے۔ لاہور کا جو شیش محل ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی ملکیت رہا ہے۔ بریلی کا شہر اعلیٰ حضرت کے بڑوں نے فتح کیا تو وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ ان کے پردادا دنیاوی عہدے چھوڑ کر ایک درویش کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تو پھر سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشقوں سے بھر گیا۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں، 1921 میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔
سن ہجری کے حساب سے آپ کا 99واں عرس اس وقت منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی، اس دور کے مقتدر علماء کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ پڑھا۔ اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ قانون ہے اس کا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چن لیتا ہے خود بخود اس کی پھر حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ گئے۔ 6 سال عمر مبارک تھی جب منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا شروع فرما دیا، اور آپ کی عمر 13 سال ہوئی جب تمام علوم سے آپ نے فراغت پائی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا بسیرا تھا۔ ہم پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں آ گئے، آزاد ہیں بالکل دین پر عمل کرنے میں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ہندوانہ رسمیں، مشرکوں کی بہت ساری باتیں یہاں لوگوں کے نظریات میں، عقائد میں، معاملات میں معاذ اللہ شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرماتے تھے۔ ان کا اصل میدان یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ دین کے حوالے سے جب بھی کوئی گرد اڑاتا تھا تو فاضل بریلوی اس کا مقابلہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ علوم کی قسمیں ہوتی ہیں، علوم کی سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں، اس طرح ایک آدمی ناک کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو وہ معدے کی دوائی نہیں دے پاتا، اور جو آدمی آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے وہ آنکھوں کی دوائی نہیں دیتا۔ یہ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے، 70 سے زیادہ علوم پر ماہر تھے، اور یہ حسن عقیدت نہیں، 30 کے قریب پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، اور دنیا کی یونیورسٹیاں حتیٰ کہ نیو یارک امریکہ نے فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سائنسی نظریات کو تسلیم کیا ہے۔ پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون روزنامہ جنگ میں چھپا تھا، پاکستان کے روزنامہ جنگ میں، آپ کے سب سے بڑے سائنسدان کا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جس عالم سے متاثر ہوں وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، اور اس نے کہا تھا وہ میری پیاس بجھاتے ہیں۔ میں جو علوم چاہتا تھا کہ مجھے قرآن و سنت کے ساتھ سائنسی علوم ملیں، وہ جب میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے تو میرے وہ پیاس میری بجھ گئی ہے، مجھے ہر چیز وہاں سے میسر آ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت مقابلہ فرما، ہم لوگ نا مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم پر روب چلتا ہے، ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی۔ لوگ فٹافٹ کہتے ہیں جی سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ایک تازہ فتنہ ہے، یہ کچھ ملنگوں نے، کچھ صوفیاء نے، اور کچھ جاہل ادیب اور شعراء، وہ کہتے ہیں جی سارے اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایک سابقہ وزیر اعظم بھی چلا گیا ہندوؤں کی ہولی میں، اور بھی کئی لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا پڑوس تھا ہندوؤں کے ساتھ، تو کسی شخص نے کہا کہ ہندو ہولی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، تو مٹھائی کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جانور ذبح کر کے ڈالی جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو فاضل بریلوی سے سوال پوچھا کہ حضور ہولی کے موقع پر جو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، پرشاد دیتے ہیں، تو وہ لینی جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، یہ اپنے مذہبی تہوار منائیں گے، یہ 11ویں کا لنگر کھائیں گے، میلاد کا لنگر کھائیں گے، حلال چیز کھائیں گے، لیکن ہندوؤں کی ہولی کے موقع پر جو مٹھائی بانٹی جائے گی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بھئی جو مٹھائی گھر آ رہی ہے جب اس سے منع فرما رہے ہیں، اور وہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، بریلی میں کثرت تھی، لیکن ڈٹ کر کے بات فرمایا کرتے۔ ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا، تو اس نے کہا میں گائے نہیں ذبح کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو ذبح کرنے دے گا؟ میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دی ہے تو ہم تو ذبح کریں گے۔ اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے ذبح فرمائی، رات کو خنجر لے کے مارنے کے لیے آ گیا۔
आला हजरत के मकान की दीवार भी गिरी हुई थी, तो वो खंजर लेके सेन में लेटे थे, मारने आ गया, चीखता हुआ वापस चला गया। सुबह नमाज पढ़ के रजा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे तो दौड़ा हुआ आया, कदमों में गिर गया और मैं कहा चल दौड़ जा। कहने लगा मेरी सुनो तो सही, मेरे साथ रात क्या हुआ। फरमाने लगे बस जा ना, तुझे कहा है ना दौड़ जा। कहा सुनो तो सही। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे चल फिर बता मुसलमानों को क्या हुआ। कहने लगा रात जब मैं आप पे हमला करने आया हूं तो शेर आपके गिर्द पहरा दे रहा था। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाने लगे जिस रब रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ पहरा दिए बैठा हूँ और जिनके दीन की मैं तबलीग और प्रचार कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल था वो मुझे लवारस छोड़ देंगे, वो मेरी हिफाजत ही नहीं करेंगे। आला हजरत ने डट कर, हम लोग बड़ी जल्दी, अब एक डॉक्टरों ने नई बात शुरू की है, वो कहते हैं कजन मैरिज ना करो। को बच्चा बीमार हो जाता है ना, 2, 4, 5 साल का बच्चा है, डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा जी बच्चे के दिल में सुराख है, तो डॉक्टर सवाल पूछते हैं कि कजन मैरिज तो नहीं, उससे क्या होता है जी। कहते हैं उससे बीमारियां पैदा होती हैं। सुनिए ना आपने ये बात। अच्छा हमारे लोग मना ही नहीं करते डॉक्टर को, उसको समझाते ही नहीं। हम 2 मिनट के लिए ये लफ्ज बोलने को तैयार नहीं कि यार तू कैसी बात कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा की शादी मौला अली शेर खुदा के साथ फरमाई है, आपके चचा के बेटे। और उलमा से आप पूछिए, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जनाब अली की बहन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा ज़ाद है, हुजूर ने उन्हें पैगाम निकाह दिया था। अगर कजन मैरिज में कोई खराबी होती तो क्या रसूल पाक ये रास्ता इख्तियार फरमाते? इतनी ज़ोफ एतकादी लोग फटाफट तैयार हो जाते हैं, बात मान जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब उम्मे हानी को पैगाम निकाह दिया तो हजरत उम्मे हानी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये नबी का हुक्म है या मेरे लिए गुंजाइश भी है? तो हुजूर ने फरमाया तेरे लिए गुंजाइश भी है, तुझे इजाजत है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मैं शौहर की खिदमत तो कर सकती हूँ, पैगंबर की नहीं कर सकती। तो अल्लाह के हबीब ने पैगाम निकाह तो दिया ना भाई, पैगाम निकाह तो हुआ ना। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सगे चचा की बेटी को पैगाम निकाह दे रहे, तो फिर कोई डॉक्टर अगर उठ के कह देता है कि कजन मैरिज हुई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो लोग मान के कैसे आ जाते हैं। आला हजरत की जो सोच है ना वो बड़ी आला है, इस मामले में बड़ी आला है। साइंसदानों ने आपके जमाने में ये कहना शुरू कर दिया कि जमीन घूमती है, और हमारे तो लोग, मैं कई दफा ये शिकवा करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को ये बुखार चढ़ जाता है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं, हमारे अलावा कोई पढ़ा लिखा, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ, ये बुखार हो जाता है। पा ना पढ़ी ते वक्त नू, ये जो इंजीनियर करके आते हैं ना, ये दरसे निजामी पढ़े आलिम से पूछते हैं आपकी तालीम कितनी है। दरसे निजामी के फाजिल आलिम से सवाल करते हैं पढ़े हुए कितने। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह किसी के रोब में नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, रोब में नहीं आया करते। तो साइंसदानों ने कह दिया जनाब जमीन घूमती है। आला हजरत फरमाने लगे मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के जमीन के अंदर ठोंसा है और जमीन उसने खड़ी कर दी है। तो फरमाया मैं साइंसदान की बात मानूं या अपने रसूल की बात मानूं? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 500 दलाइल दिए और किताब लिखी कि जमीन साकिन है। प्रोफेसर हाकिम अली खान थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के टीचर, उनको जब जाके किताब दी ना आला हजरत के एक शागिर्द ने, तो वो दौड़े आए और आके आपके पास बैठ के कहने लगे मौलाना क्या मस्जिद में बैठने वाला एक शख्स भी इतना बड़ा होता है कि वो साइंसदानों से मुकाबला करे, इतना बड़ा? आला हजरत फरमाने लगे मौलाना की बात ना करो, ये कहो कि रसूलुल्लाह का दीन इतना तगड़ा है कि हर मैदान में मुकाबला कर लेता है। तो मजबूत नजरियात, फिक्री तौर पर मजबूत नजरियात, तगड़े। एक आदमी आपके पास आ गया, वो जायचे बनाते थे सितारों के, मेरे नाम के साथ भी कुछ लोग पीर लिखते हैं, तो मुझे भी कोई लोग आके कहते साडा साहब ते लाओ। वो क्या होता है जी? वो क्या होता है? ज़ोफ़ एतकादी है ना लोगों की।
سنا ہے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں. ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں، باقی وہ صاحب تو لگائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ ذائچے بناتے تھے. توجہ ہے میری بات پر میرے بھائی نے؟ اعتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے، وہ ذائچے بناتے تھے. آ کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضرت یہ 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتی. آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں، آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے، ورنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے. آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا، وہ جو اب لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، ہر پیر کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا. سارے غوث اعظم بنے بیٹھے. فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے. کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 12 بج گئے. تو آپ نے سوئی کو گھما دیا تو 2 بج گئے. فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے. فرمانے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گھما دیا کرتا ہے. کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں. یہ لوگ، وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے اڑ گیا تھا، مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا. اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے. اور دلیل دی میرے اعلیٰ حضرت نے. فاضل بریلوی کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ. فرماتے میں گدا ہوں رسول پاک کا، عبد ہوں نبی پاک کا. یہ اپنا مقام بتاتے. اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ، کھیتیاں خشک ہیں تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کریں دعا کریں. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی، لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے. فرمایا اللہ جب چاہے اپنے محبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے. کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی. اگر آپ ناراض نہ ہوں، کتنے لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ بارش کی دعائیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارے یہی کہتے ہیں پیر نیٹ شاہ صاحب سے پوچھو بارش کب ہوگی، اسی سے فتویٰ لیتے رہتے ہیں. او خدا کے بندو ہمیں حکم دیا گیا، یہ حالات خراب ہوئے تو کتنے لوگوں نے کہا ہو باہر میدان میں نکلے مل کے دعا مانگے. کیا سنت نہیں یہ رسول پاک کی؟ کھو گئے ہم سب لوگ، کھو گئے. بس پوچھیں گے موسمیات والوں سے کب ہوگی اور جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ختم بات. بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں مضبوط نظریات دے کے گئے، سارے بزرگ ہمیں مضبوط نظریات دے گئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے. کہنے لگے جی میں مانتا ہوں لیکن جس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو تو کہنے بندے گل تو اڈی ٹھیک ہے پر جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا. بھائی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے لیکن کہا بھائی تو ٹھیک ہے تو پھر تو ماننا، پھر تو اڑ کیوں گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آ گیا ہے، میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں. اس نے کہا جی ستارے. تو بس پھر فاضل بریلوی بڑے مقبول تھے نا رب رسول کی بارگاہ میں. جب وہ 5ویں 6ٹی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گھر، مان ہی جاؤ گے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی، بارش برس رہی تھی جب میں باہر نکلا تو.
پلٹ کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور وہ تو آپ کی کرامت ہو گئی، آپ کی کرامت ہے، بارش برس رہی ہے۔ تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے نو دسی جا کے، دوسروں کو بتانا کہ تجھے یہاں سے فرق ہوا میرے دم سے، یہ کوئی چکر نہیں تھا۔ جب کہا نا جناب آپ کی کرامت ہو گئی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے، یہ میرے ایمان کی قوت ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، یہ قوت ہے میرے ایمان کی۔ کشتی میں بیٹھے تھے، حج کرنے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ تڑپنے لگے، دعا مانگے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، کشتی پار جائے گی۔ لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے، آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، طوفان دیکھو مد جزر کتنا ہے، جوار بھاٹا کتنا ہے۔ فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، لوگ پیروں میں بیٹھ گئے۔ بابا جی آپ نے کہا تھا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے، میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے۔ فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کہا تھا، میں نے پڑھی تھی، لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں۔ یہ اعتقاد تھا فرض، اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دے کے گئے، مضبوط پکے نظریات قدرت الہی پر، دین کے معاملے میں مضبوط فکر کے مالک تھے اعلیٰ حضرت، مضبوط۔ یہی فکر انہوں نے ہمیں ذات رسالت کے بارے میں بھی دی۔ توجہ ہے نا میری بات پر میرے دوست؟ ایک مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لکھا، بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا، انہوں نے لکھا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں خط لکھا، فرمایا مولانا آپ سے غلطی ہو گئی۔ کہنے لگے میں نے صحیح لکھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اگر تو نے صحیح لکھا پھر تو کافر ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں مسجد کا امام داڑھی مٹھی سے چھوٹی کرائے تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے؟ تو اگر پیر صاحب کرائے تو بڑا مولوی ہے نا، اس کو ہاتھی کو نہیں ڈالتا، وہ پیر بڑا مافیا ہے پورا۔ میں ختم نبوت کانفرنس میں چلا گیا تو جو پیر صاحب آئے تھے بہت بڑی گدی کے سجا، ان کی داڑھی اتنی تھی، تو میں نے کہا اس کو آپ نے ختم نبوت کی صدارت پہ بٹھا دیا ہے، اس کو پہلے کہیں کہ تو پیر بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا طریقہ تو دیکھ لے، پہلے طریقہ تو دیکھ۔ ایک تاریخی بات اعلیٰ حضرت کی اور سنو، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی میرے بھائیوں کو؟ ایک شخص نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے۔ حکم یہ ہے شریعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں آدھے کندھوں تک، آدھے کانوں تک، یا پورے کانوں تک، یا کندھوں تک، اس سے زیادہ محبوب نے زلفیں نہیں رکھی۔ اور صاحب فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے کہ مرد اگر نیچے زلفیں کرے گا نا کندھوں سے تو حرام ہے اس کے لیے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ بول کے بتائیے، حرام۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، ملعون کہا۔ تو کہا گیا اعلیٰ حضرت کو ایک شخص نے نا لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا کٹوا بال، بولیے۔ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب بھی رکھے ہوئے میرے، اللہ اکبر۔ تو تاریخی بات کہی، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس نے کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو تاریخی جملہ کا اعلیٰ حضرت نے، آپ فرمانے لگے کیا کہا تو نے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں چلے گی، شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی، رسول اللہ کی شریعت چلے گی، تیرے پیر کی شریعت، ہاں شریعت نبی پاک کی ہے، پیر نے رکھے ہیں تو کیا بات ہو، غلط کام کرے گا تو مانا جائے گا کیا؟ یہ نظریہ تھا۔ تو بڑا مولوی تھا، بڑا مدرسہ تھا، اس نے کہہ دیا ختم نبوت میں کوئی بات کرے تو فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے سمجھایا، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، تو فاضل بریلوی نے ڈالا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ اور پھر
ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ فاضل بریلوی نے سمجھایا، جب نہ مانا تو فتوی کفر دیا۔ ایک اور اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا، دیانتداری سے بتانا، پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو بھول گیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا جی چونکہ چنانچہ میرا مطلب تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جب بحث بڑھنے لگی تو فاضل بریلوی نے قرآن پاک پڑھا۔ فرمایا کیا کہا تم نے؟ یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بارے میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہو، ایک ادب والا ایک بے ادبی والا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بارگاہ کون سی ہے؟ تم نے وہ جملہ بولا کیوں جس کا کوئی پہلو بے ادبی والا نکلے لیکن وہ باز نہیں آیا؟ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا ہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لوگ کہنے حلوے تے لڑائی ہوئی سی۔ عجیب چکر ہے بھائی، وہ تو مربوں کے مالک لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت کی زمین جو تھی وہ سینکڑوں ایکڑ تھی، وہاں تو میں رہا ہوں بریلی شریف، میں نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ تو شام کو روز لنگر کھاتے ہیں ان کے دروازے سے۔ انہوں نے حلوے سے لڑنا تھا تو غیرت مند تھے رسول اللہ کے نام پر۔ انہوں نے کہا میں تمہیں یہ بات کہنے کی اجازت۔ ایک چوتھا مولوی اٹھا تو اس نے کہا نماز میں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور حضور کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بڑی لاجک ہے اس نے بڑا فلسفہ دیا ہے۔ آپ تو خوش عقیدہ لوگ ہیں نا تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اس نے فلسفہ دیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر میرے بھائیوں؟ اور یہ کتابوں میں باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو مل جائیں گی۔ میں ایک پہلو صرف، چونکہ میں نے نظریات چھیڑ دی اعلیٰ حضرت کے، تو میں ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں۔ اس پہلو کو چھیڑنا بڑا اہم ہے اس دور میں۔ تو اس نے لاجک پیش کی، کہنے لگا کہ نماز میں گدے بیل کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ گدہ کوئی عزت والی شے نہیں، بیل کوئی بظاہر عزت والی شے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جب خیال آئے گا نا تو وہ عزت کے ساتھ آئے گا۔ تو نماز میں اگر غیر خدا کی عزت کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیسا فلسفہ ہے نا فلسفہ؟ اور اس پہ بڑے سارے لوگ اس نے لگائے جو آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ لاجک دی اس نے۔ اور بہت سارے عقل مند ہوتے ہیں جو بس بیچارے الجھ جاتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا مضمون میں نے مشکل چھیڑا ہے لیکن یہ ضروری بڑا ہے۔ اللہ کرے میری قوم اس مضمون کو سمجھ جائے، آمین تو کہنا سارے۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ آپ ساری زندگی ہم سے ہی سوال پوچھتے رہتے، سمجھے اس پہلو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اس نے کہا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، تو اللہ کی عبادت میں غیر کی تعظیم آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ علماء بڑے تھے اس وقت بھی، سارے چپ رہے کیونکہ مولوی بڑا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا بھائی، ہم اسے بڑا مانیں گے جو رسول پاک کے دروازے پہ جھکا ہوا ہوگا، اسے بڑا مانیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا خیال آئے نہ تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ میں تو اتنے نعروں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا۔ آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، باقی آپ سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، یہ بھی میں نے دیکھا ہے میرے سمیت۔ تو آپ جذبے جو ہوتے ہیں نا، جذبے وہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ میں تو اتنا قائل ہی نہیں نعرے کا، لیکن بہرحال لگانے والے نے بتایا ہے کہ میں جذبے سے لگا رہا ہوں، اور اس طرح لگ جائے تو پھر بڑی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نماز اتنی دیر تک ہوتی نہیں جب تک رسول پاک کا خیال، اور دلیل دی میرے امام نے، ایسے ہی بات نہیں کی، دلیل دی۔ فرمایا اٹھاؤ نا سیاستہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ کیوں بھائی؟ حضرت بلال سے پوچھا گیا کیوں پہلی صف میں پڑھتے تھے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی، چوری چوری رسول اللہ کی دید بھی ہوتی رہتی، اس لیے ہم نماز پڑھتے تھے۔ ادائے دید، اقبال کہنے لگے ادائے دید
سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے تشریف لے گئے تو فرمایا میں دیر سے آیا تو نماز پڑھ لینا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ محبوب کو آنے میں دیر ہوئی، حضرت بلال نے اقامت پڑھی تو پتا تھا صحابہ کو امام بنانا کس کو ہے، جناب صدیق اکبر کو امام بنا لیا گیا۔ انہیں پتا تھا کہ حضور کے بعد امامت کس کو دینی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق امام بنے، نبی پاک صلح کرا کے آئے، پہلی صف میں حضور تشریف لائے، شارحین کہتے ہیں تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، ایک صف ٹوٹ گئی۔ اگلی صف میں حضور گئے تو اگلی صف والوں نے بھی نماز توڑ دی، صف توڑ دی، حضور کو رستہ دیا۔ 7 صفیں تھیں، 7 صفوں میں صحابہ نے رستہ بنایا، محبوب پہلی صف میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، نماز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر پڑھاؤ نماز، پھر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر پڑھاؤ نماز، تیسری دفعہ پھر پیچھے پڑھاؤ نماز، تو جناب صدیق ایک بار پیچھے اٹھ گئے۔ یہ کہاں تعظیم ہو رہی ہے؟ کس حالت میں؟ ازاں وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور میری نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ادھر آ دیکھ تو صحیح، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ فرمایا ادھر دیکھو تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، حضور نے فرمایا پڑھاؤ، 3 دفعہ کہا، لیکن وہ ہٹ گئے۔ محبوب نے نماز مکمل کرائی اور بعد میں پوچھا ابوبکر 3 دفعہ جو کہا تھا تو پڑھانی چاہیے تھی نا؟ تو جناب صدیق ایک بار رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کی امامت کراتا پھرے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تعظیم نہیں ہے نماز میں۔ اور پھر جب تو نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ، تو یہ تعظیم نہیں کر رہا تو؟ کیا وہاں بے ادبی کا معاذ اللہ نظریہ رکھ کے سلام پڑھتا ہے؟ تو فاضل بریلوی نے سمجھایا، فرمایا نہ ایسے کرو، اللہ نے تو اپنے حبیب کو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اور جس نے تمہیں بخشوانا تھا اسی کے بارے میں باتیں کرنے لگے ہو۔ تو ڈٹ گئے فاضل بریلوی میدان کے اندر، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے اعلیٰ حضرت کے قلم چلانے، اب تو لوگوں کو بڑے بخار چڑھ گئے ہیں نا، کہتے ہیں ان کا کارنامہ کیا ہے، تو بخار چڑھ گیا لوگوں۔ حالانکہ اگر فاضل بریلوی اس وقت میدان میں نہ آتے تو یہ لوگ آج تک پتہ نہیں کیا حال کر چکے ہوتے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں ضرور یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں پہ فتویٰ دیا، اور یہ ایک جز ہے ان کی زندگی کا، ورنہ میں شروع میں کہہ چکا کہ ان کے سائنسی علوم، ان کے نظریات، افکار ہر میدان میں بڑے مضبوط ہیں۔ انہوں نے جب ان لوگوں پر فتوے دیے ہیں تو پھر وہ فتوے خود نہیں دیے، بلکہ ان عبارتوں کا عربی ترجمہ کر کے تو حرمین شریفین بھیجا۔ اس وقت وہاں ترکی حکومت کرتے تھے، علماء جو مسجد نبوی اور حرم شریف کے امام تھے انہیں وہ کتابیں دکھائیں، انہوں نے کہا کہ یہ قول کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر سمجھایا کہ باز آ جاؤ، ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کے پیچھے چھپ کے حضور کی بے ادبی۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑے عالم ہیں، اب ہمارے لیے اب لوگوں نے گرد اڑانی شروع کر دی، کہنے لگے وہ تو قبر پرست تھے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک آدمی اس نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی قبر پرست تھے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اپنی جماعتوں کی مضبوطی کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، پر اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اتنے بڑے لفظ ہی کہہ گیا ہے، سوچا ہی نہیں کس کے بارے میں کہہ گئے، جنہوں نے توحید اتنی مضبوط کر کے انڈیل دی ان کے بارے میں کہہ گئے تم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مزار پہ جانے کا طریقہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، اور فرمایا طواف بالاتفاق حرام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر حاضری کیسے دینی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، او میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں، یہ مشہور کرو۔
ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کر رہے ہیں جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گند جو ڈل گیا اسے صاف کرو. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو. کتنی دور؟ 4 ہاتھ. ایک شخص نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں, نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا جواب ہے بریلی کے امام کا, کمال کر دی. لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے, چوم لوں. اعلیٰ حضرت اس سے پوچھنے لگے تیرا منہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے؟ تیرا منہ اس کا پائے نظر, ہوش میں آ, یہ کوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور فاضل بریلوی فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار, میرا سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. فاضل بریلوی کے نظریات کو سمجھ میرے بھائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے قبر سے. کتنے ہاتھ؟ سارے بول کے بتائیے. 4 ہاتھ قبر سے. تو جو سجدہ کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. جو پیر کوئی تباہی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. وہ ہمارا نظریہ یہاں تو تماشا لگ گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے شرائط لکھی ہیں پیر کے لیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو, نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو. اس کا عقیدہ بولیے, اس کے پیچھے کبھی نہیں لگ جانا جو حضرت عثمان کو برا کہتا ہو یا معاذ اللہ تعالی حضرت امام حسین کو باغی کہتا ہو. اس کا نظریہ ٹھیک نہیں. پہلی بات عقیدہ. اور دوسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کم از کم اتنا عالم ضرور ہو کہ ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال لے. ہم جاہلوں کے قائل بالکل قائل نہیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بالکل قائل نہیں جاہلوں. جس بیچارے کو دعا سیدھی مانگنے نہیں آتی وہ بھی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا ہے. اور وہ اصل غلطی تو ہماری ہے. آپ نے مولوی دیکھے ہوں گے پیروں کی شان بیان کرتے, کبھی کو پیر بھی دیکھے مولوی کی شان بیان کرتا؟ ہوتا مولوی نو کی پتہ ہے. میں کہو تو یہ گل کہیں گا تو تیری ہٹی زیادہ چلے گی, یہ کہے گا تو تب نہ. میں نے ایک سخت بات کہی تھی, پھر کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اندرون سندھ کے وڈیرے اور پنجاب کے کچھ ذمہ دار اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ان غریبوں کے بچے اگر پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. یہ پیر اپنے آستانوں پہ مدارس نہیں قائم کرتے. انہیں پتہ ہے یہ پڑھ گئے تو ہماری پیری مریدی فیل ہو جائے گی. بالکل مدرسہ نہیں بناتے, قریب نہیں پھٹکنے دیتے. انہیں پتہ ہے یہ لوگ پڑھ گئے تو ہماری بیعت. ایک صاحب سے میں نے کہا, کہنے لگے پیر صاحب آئے آپ بھی آئیے. میں نے کہا پیر صاحب کا خطاب کب ہوگا؟ کہنے لگے ہمارے پیر صاحب نہیں تقریر کرتے, ان کے ساتھ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہ انہوں آمدی نہیں تو کرے تو ضرور. آمدی نہیں سو بچارے نو, جہل ہے, پڑھا ہی نہیں, گیا ہی نہیں. اب یہ باتیں کھل کے کر دینے کا ٹائم آ گیا ہے. اتنا ظلم. اعلیٰ حضرت نے شرط لگائی, پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہو, دوسرا بقدر ضرورت علم اس کے پاس, اور تیسرا فرمایا اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ کہیں مرید ہو, سلسلہ اس کا سلسلہ طریقت نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتا ہو. میری طرف دیکھیے. اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط یہ ہے کہ اعلانیہ گناہ نہ کرے. کوئی غلطی ہے اس کی تو وہ جانے اور اس کا رب جانے. اعلانیہ گناہ, نہ داڑھی منڈائے نہ کٹوائے, نہ بے پردہ عورتوں سے ملے. کسی نے کہا تھا حضور بے پردہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز کہ ناجائز؟ بے پردہ عورتوں کا یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, بے پردہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز کہ ناجائز؟ بی بی مزار پہ حاضری دینے گئی, سجادہ نشین کے پاس گئی, بعد میں کہا جناب وہ تو بڑا مسئلہ بن گیا جی, وہاں تو خرابی ہو گئی, وہ پیر صاحب پہ پرچہ دینا ہے. تو اس خامن پہ پرچہ نہ دیں جس کی بیوی آزادانہ جاتی ہے پیر صاحب کے پاس, اس کے بھائی پہ پرچہ نہ دیا جائے. باپ کدھر تھا اس کا؟ لوگوں کو خیال نہیں. بعد میں ہم جو چور ڈاکو ہے, ایک بابا پچھلے دنوں وہ پتہ نہیں چھپڑ پیر تھا کہ کیا تھا, وہ مجھے بھی ایک لڑکا لے کے آیا, کہنے لگا جی ویڈیو دیکھو جی بابا پڑھیا گیا تے مینوں فلانے بد مذہب نے کلی. تے میں کہ انہوں کہنا تھی بابا تو رکھ لے, سایدہ کی کرنا ہے, ساڑھا کتھوں آ گیا ہے بابا. عجیب تماشا ہے, جو فضول آدمی پکڑا جاتا ہے ہمارے کھاتے ڈال دیتے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ نے فرمایا اعلانیہ گناہ. تو کسی نے کہا جی بے پردہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز کہ ناجائز؟ تو بریلی کے امام کا جو جواب ہوتا ہے, ایک جملے میں پرو دیتے ہیں کئی کتابیں,
کہا جائز کے ناجائز؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ نہ پوچھ کہ بے پردہ عورتوں کا جانا جائز کے ناجائز، یہ پوچھ کہ اگر بے پردہ عورت جائے گی تو اس پہ لعنتیں کتنی برسیں گی، مجھ سے لعنتوں کی تعداد پوچھ پہ لعنت کتنی برسے گی۔ تو کہا حضور پیر بھی تو باپ کی طرح ہوتا ہے؟ فرمایا باپ تو نہیں نہ ہوتا، باپ کی پیر سے پردہ واجب ہے، اور پردہ کر کے جائے اور بقدر ضرورت جائے، جتنا کہ عورت کو اجازت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، اس سے زیادہ اس کو اجازت وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ یہ فاضل بریلوی کے فتاوی جات ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے نظریات ہیں، ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ادھر دیکھیں میری بات پہ توجہ فرمائے بھائی، انہوں نے تصوف اور طریقت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ تھا مارہرہ شریف، آپ وہاں باقاعدہ مرید تھے، اور اتنے تگڑے مرید تھے کہ پیر صاحب نے کہا کہ کبھی کوئی دو جانور مل جائے نا، حفاظت کرنی ہے جانوروں کی، تو اعلیٰ حضرت اپنے دو بیٹوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کے لے گئے۔ اتنے تگڑے مرید تھے، عقیدت اتنی تگڑی تھی، ساری زندگی پیر صاحب کے گھر کی طرف پیر نہیں کیے، لیکن شریعت کا جو دامن تھا اس کا بھی کمال بڑا انوکھا تھا۔ پیر صاحب کے ایک پوتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے تو دو انگوٹھیاں پہنی ہوئی، کنیاں جائز نے مرد نے؟ سارے بولے پیر صاحب نو کنی جائز؟ تین نہیں جی، 4.5 ماشی، 4.5 ماشی کی ایک انگوٹھی ایک ناگ والی، اس سے زیادہ جائز ہے؟ تو پیر صاحب نو کنیاں جائز نے؟ ہونے سارے ہاتھ پرے نے، کہندے بابا پہنچی ہے، دو دخج پہنچی آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہے کوئی بات کرنے والی؟ ایک ادھر پہنچ گیا ہے، چھپڑ کنارے بیٹھا ہے جی اس لیے پہنچ گیا ہے۔ اس تماشوں سے باہر آئے اب آپ، اور حقیقت کی طرف توجہ فرمائے، حقیقت کی جانب۔ ایک صاحب نے میں کیا انگوٹھی کے اندر میں دم کرائی ہے، میں کیا دم والی بھی نہیں ہو جائز ہے، دم تو کدھر سے کرا کے آ گیا؟ کس نے تجھے کہا چھلے پہننے؟ جتنا لویا زیادہ اٹھانے لگ جائے اتنا بڑا مرشد بن جاتا ہے۔ بالکل بچے اس چیز سے 100%، اور آپ کہیں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا، آپ کہیں میں کہہ دیتا ہوں میرے سے کوئی ہاتھ ملائے دو انگوٹھ میں کہتا ہوں ایک ڈال یار، کیوں یہ تم نے کام کیا ہوا؟ تو پیر صاحب آئے، پیر زادے کون؟ پیر صاحب کے پوتے اعلیٰ حضرت کے پاس، تو دو انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے حضور اگر مہربانی کریں تو ایک مجھے نہیں دے دیتے تحفے میں؟ نے کہا جناب لے لے، سمجھانے کا طریقہ دے لیں۔ انہوں نے دے دی، تو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اگلے دن ان کا جو پوسٹل ایڈریس تھا نا اس پر انگوٹھی پوسٹ کر دی، اور فرمانے لگے آپ نے تحفہ دیا، فقیر نے قبول کر لیا، لیکن میرا حق تحفے لینے کا تو نہیں، آپ کو دینے کا ہے۔ صرف گزارش یہ تھی کہ آپ پیر ہیں، آپ مرشد ہیں، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ دو انگوٹھیاں پہنیں گے تو لوگ 6 شروع کر دیں گے، تو مہربانی کریں، آپ کو زیبا نہیں۔ تو وہ بھی بڑے باپ کے بیٹے تھے تو بڑی بات ہی کر گئے، بڑے باپ دادا کے بیٹے تھے تو بڑی بات ہی کر گئے۔ انہوں نے کہا مولانا جب تک آپ جیسے مرید رہیں گے انشاءاللہ پیر بھی سیدھے رہیں گے، سیدھے رہیں گے۔ خط لکھا تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے کھلے نظریات کے ساتھ، جس زمانے میں اقبال کہتے تھے نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اقبال مخالف تھے دو قومی نظریے کے، اور ایک دور تھا جب اقبال کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو پھر ان کی بھی ملاقات رہنے لگی سید دیدار علی شاہ صاحب سے، وہ تھے خلیفہ اعلیٰ حضرت کے۔ جب اعلیٰ حضرت کی فکر کے لوگوں کے پاس وہ بیٹھنے لگے تو پھر اقبال کا نظریہ بدلا، اور پھر اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب کو کہتا تھا نا آپ کا کیا خیال ہے، انگریز سے آزادی لینی ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے صرف انگریز سے نہیں لینی، ہندو سے بھی لینی ہے، سکھ سے بھی لینی ہے، اس لیے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم کا نام ہے۔ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے کہ مسلمان آپس میں تجارت کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، دستور حیات دیا کرتے، اور بحیثیت مسلمان لیڈر کے لوگوں کو اصل روح سے آگاہ فرمایا کرتے۔ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس سے بڑے انسان تھے، اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟
30 جلدوں میں فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا، اور ان کی کتابوں کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک کتاب کو اگر کھولا جائے تو شاید کئی کئی جلدیں ایک ایک کتاب کی بن جائے، اتنا بڑا شخص. اور پھر کتابیں بھی ایسی ویسی نہیں، ہر کتاب لکھی تو پھر اس کتاب میں دلائل کے اتنے انبار لگائے کہ کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا. 6 گھنٹے روزانہ لکھنے میں لگاتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں سنتیں غیر معقدہ چھوڑ بھی دوں نا تو میں دین کا کام کرتا ہوں، شریعت مجھ پر مواخذہ نہیں کرتی. لیکن فرماتے تھے غیر معقدہ تو دور رہی، میں نے کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پرہیزگار. میرے اس زمانے میں سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہوا ہے، اس کی پیر صاحب کے آستانے پہ بھی کوئی عزت نہیں. ہماری جو مذہبی محفلیں ہیں نا، ان میں بھی سامنے وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو 100 کی دتھی نوٹوں کی لے کے آتے ہیں. اس محفل کی صدارت بھی ہم امیروں سے کراتے ہیں. ان محفل کی یہاں بھی لکھا ہوتا ہے فلان چودھری صاحب اس کی. یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا تحریک اصلاح معاشرہ قائم کرنے کا. مختلف جگہوں پہ پروگرام ہوتے تھے تو مجبوری کس کا نام لکھنا جی نیچے، تو یہ ناموں کے بڑے رٹے ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا نام دے دیا، میں نے کہا یہ لکھ لیا کرو یار نیچے، اب بات ختم ہو گئی. یہ نام کے چکر سے باہر نکلو. میں خود اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں میرا نام لکھے بغیر بھی جہاں گزارا ہوتا ہے نہ لکھا کرو. نام تو مٹ جاتے ہیں، کچھ وقت ہے مٹ جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. نام یہ نعرے شارے یہ سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. بے نشان کر دے اپنے آپ کو، پھر تیرا نشان نہیں مٹے گا. تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ غریب پرور بڑے تھے، بیواؤں کے، یتیموں کے، غریبوں کے ماہوار وظائف لگائے ہوئے تھے اور گھروں تک پہنچا کے آتے تھے. سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی بڑی مصروف زندگی تھی، بڑی مصروف، ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ حاضر خدمت ہوا، چھوٹا بچہ، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، اس کو بھی عام کرنا. چھوٹا سا بچہ آیا، 10-12 سال عمر ہے، کہنے لگا حضور سارے لوگ آپ کی دعوت پکاتے ہیں، میں نے بھی پکانی ہے. تو فرمایا اچھا دعوت پکاؤ گے؟ تو بچہ تھا معصوم، کہنے لگا جی میں اپنی امی سے پوچھ کے آیا ہوں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں سے پوچھا، ابا سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگے میرے ابا انتقال کر گئے. فرماتے ہیں بس یہاں بات ختم ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھلاؤ گے کیا؟ سید صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے چنے حکیم نے بند کیے ہوئے تھے، باجرے کی روٹی مکئی کی روٹی سے منع کیا، صرف سوجی کے بسکٹ اثر کے بعد تھوڑے سے چائے کے ساتھ لیتے تھے. کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے جھولی کھولی تو کہنے لگا میں باجرہ بھی لایا ہوں، میری اماں پیس کے روٹیاں پکا دے گی، اور میں چنے بھی لایا ہوں، میری اماں پکا کے آپ کو کھلائے گی. فرماتے ہیں دنیا ان سے ٹائم لیتی تھی، لیکن بریلی کے امام اس یتیم سے کہنے لگے تو پھر کب ٹائم دیتا ہے کہ ہم تیری دعوت کھا لیں؟ کب ٹائم دیتا ہے؟ کہنے لگا جی کل تو میں مصروف ہوں، پرسوں بھی، تو آج ہی زور کے وقت نہیں آ جاتے آپ؟ آج نہیں آ جاتے؟ فرمایا آج ہی آ جائیں گے. اور وہ جانے لگا تو کہنے لگے اگر تو اجازت دے تو اس سید ایوب علی کو بھی ساتھ لے آؤں. کہ لے آئیے گا. زور کی نماز پڑھی تو سید صاحب فرماتے ہیں بریلی کے باہر نا ایک ڈھال تھی، بہاری پور ڈھال. ہم وہ جو نالا ہوتا ہے نا پانی کا، اس کے اوپر پلی بنا لیتے ہیں تو وہ ڈھال بولتے ہیں. بریلی میں ایک بہاری پور ڈھال ہے، وہاں کراس ہوتا ہے. تو اس کراس پہ اس بچے کا، یتیم بچے کا گھر تھا، ایک کی کمرہ تھا، ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں تھا. زور کی نماز پڑھ کے جب بریلی کے امام پہنچے، ہزاروں لوگ مرید ہیں، لاکھوں عقیدت مند ہیں، درجنوں رئیس دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے. رامپور کا نواب ملنے آیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے فقیر کو نوابوں سے ملنے کے طریقے نہیں آتے، آپ جائیے پھر کبھی آئیے گا جب میں طریقہ سیکھ جاؤں. اس نے کہا بٹھاؤ تو صحیح. فرمانے لگے کوئی جگہ ہی نہیں جہاں نوابوں کو بٹھا سکوں، آپ جائیے کام کرنا ہے دین کا. قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے. لیکن اس غریب کے گھر پہنچے، اس کے گھر میں بٹھانے کو ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں. وہ اندر سے ایک ٹاٹ لایا، بوریا اندر سے ٹاٹ لایا،
اور اپنے دروازے کے باہر اس نے گلی کے چوک میں بچھا دیا. بریلی کے امام نے جبہ سمیٹا اور وہیں بیٹھ گئے. سید ایوب علی صاحب بھی بیٹھ گئے. جو آدمی بھی آتا حضور یہاں بیٹھے. فرمایا جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہم دونوں کی دعوت ہے, ہم یہاں بیٹھیں گے, کیوں نہ بیٹھے. یہ نظریہ تھا بھائی, یہ فقیری یہ ہمیں دے کر گئے. وہ سوچ جاؤ کہ تمہاری دعوت ہے تو ہماری دعوت ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہیں بیٹھے. اس نے اندر سے کھانا لا کے باہر دیا. اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے سید صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی ایک لقمہ چکھ لیں, آپ کی طبیعت بڑی علیل ہے. فاضل بریلوی نے 1.5 روٹی کھائی, پوری 1.5 روٹی کھائی. اور کھانا کھا کر کے جب اٹھے تو کہنے لگے بیٹے اماں سے پوچھ لو ہمیں اجازت مل جائے گی. ارے ٹھہر یہ پوچھ کے آتا ہوں. کہا میری امی کہتی ہے جائیے. کہتے جب اٹھے تو میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی, کیوں کھایا آپ نے. کہتے ہیں یہ لفظ میں نے کہے تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے. فرمانے لگے ایوب علی تو نے وہ حدیث نہیں پڑھی, میرے رسول پاک نے فرمایا جو یتیم سے پیار کرے, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے. فرمایا میں, نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کو راضی کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے. فرمایا اس کو راضی نہ کرتا, خدمت نہ کرتا اس کی. غریب پروری ہمیں سکھائی ہمارے امام نے, شریعت پر چلنا سکھایا, رسول اللہ سے پیار کرنا سکھایا, ہمیں میلاد کرنا سکھایا, ہمیں نعت پڑھنا سکھایا. اور ان کی زندگی کا مطمع نظر اتنا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلم. ہم بھی کتابوں میں حمد پڑھا کرتے تھے, 2ری 3ری کلاس کی کتابوں میں حمد تھی, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یہی پڑھی ہے نا آپ نے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا اللہ کی حمد لکھیں. اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی. کیا حمد ہے؟ حضور کے روضے کی جانب منہ کیا, کہنے لگے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لیے جائز, اور اللہ رسول کی بات پر یقین کرنا ہے, کسی اور کی بات پر نہیں, کسی سائنسدان کی, کسی بڑے سے بڑے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے ہر چیز چھوٹ جائے, دامن مصطفیٰ نہیں ہاتھ سے چھوٹنا چاہیے. میلاد کا موسم آ رہا ہے نا قریب ماشاءاللہ, گلیوں میں چندہ نہ مانگنا. مجھے لگتا ہے میلاد رسوا ہوتا ہے. پلیٹیں لے کے گلیوں میں نہ نکلنا, چندہ نہ مانگنا, بالکل نہ مانگنا. یہ اس نبی کا میلاد ہے جس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں. اپنی کمائی کا خاص حصہ مصطفیٰ کے میلاد کے لیے نکالو, اور حضور کے میلاد پر پہلی پلیٹ جب کھانا پکے تو غریب کو گھر بلا کے عزت کے ساتھ کھلاؤ. اور بیٹیوں سے پیار کرو میلاد کے موقع پر. میں کہا کرتا ہوں چھوٹی بڑی عید کو بیٹی کو بھیجے نہ بھیجے, عید میلاد النبی پہ بیٹی کو جوڑا ضرور دینا چاہیے, اس لیے کہ میلاد اس رسول کا جنہوں نے بات ہی بیٹیوں کی فرمائی ہے. غریب کو آگے پیچھے آپ دعوت پکائیں نہ پکائیں, ولیمے کرتے رہتے ہو, سیاسی افطاریاں بھی بڑی ہوتی ہیں, پر میلاد میں جب دعوت پکاؤ تو پہلے غریبوں کو آگے جگہ دو. اور اس دفعہ جب محفل میلاد کرو تو جو محلے کا سب سے غریب ہو اس کی صدارت میں محفل کرو, تاکہ پتہ چلے کہ جب نبی کا میلاد آتا ہے تو غریبوں کو عزت ملا کرتی ہے. یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو با وفا, انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے. مسلمان تیرا نظریہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے, تو تگڑے نظریات کے ساتھ اور بڑی سوچ کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ دنیا میں وقت گزار. کتنا عظیم اجتماع ہے اور کتنا بڑا الحمدللہ. یہ برکت ہے نا ان کی. مجھے پرسوں ترسوں ساتھی کہہ رہے تھے دھند بہت زیادہ ہے. میں نے کہا دعا کرو ہمارے اندر ریاکاری نہ آئے, باقی اللہ بڑی مدد فرمائے گا. یہ دعا کرو کوئی ذاتی مفاد نہ اڑے آ جائے, کہیں کوئی ارادہ نہ ہو نام و نمود کا. باقی اللہ انشاءاللہ کل 24 سفر ہے, گجرانوالہ جناح روڈ میں کراؤن پیلس بہت بڑا ہال ہے, اس میں بھی امام احمد رضا کانفرنس ہوگی. اسی طرح 10 بجے دعا ہوگی. جو آپ پہنچ سکے وہاں بھی ضرور تشریف لائیں. اور پھر پرسوں صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک انشاءاللہ گکھڑ میں ہمارے ادارے کے اندر فاضل بریلوی کی یاد میں اجتماع کا ہے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے الحمدللہ.
رات بھی میں ایک جگہ پہ تھا، پرسوں ترسوں بھی تھا، جو ان کا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے پاک پتن، تو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے تھے، تو کسی نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے قرآن سچا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم نے پڑھا نہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ فرمایا ساری زندگی رب رب کرتے رہے، اب فرید فرید ہونی چاہیے فرید فرید۔ فاضل بریلوی نے ساری زندگی اللہ رسول کا علم بلند کیا تو قیامت تک ان کا جھنڈا بلند رہے گا۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی۔ ایک ایک آنے والے صاحب کا ہزار ہزار مرتبہ شکریہ۔ رب کریم آپ کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں باہوش فرمائے، اور ہمیں بزرگوں کے نقوش سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا